دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان لیڈر جمعیت علماء اسلام اور قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نواز کے سربراہ جناب میاں شہباز شریف کیسے ایک پیج پر آئے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی ایک پارلیمنٹری گروپ بنانے کی کوشش کی گئی جس میں تمام بشمول حکومتی پارٹی پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کی نمائندگی ہو، اور وہ اس جو قومی وبا ہے، سمجھ لیں کہ قومی بحران ہے اس وبا کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، اس میں سارے معاملات کو کوارڈینیٹ کرے اور گویا اس کو مانیٹر اور سپروائز کرے، جس کے لیے یعنی اپوزیشن رہنماؤں نے خاص طور پر مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف نے بڑی سنجیدگی سے اور بڑے اخلاص سے اور بڑا ایکٹیو ہو کر جس کو سپورٹ کیا اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما جناب خان صاحب اور وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے انتہائی احمقانہ اور غیر سنجیدگی کا رویہ اختیار کیا، یعنی اپنی تقریر جھاڑ کر، اور وہ ظاہر ہے اسی طرح کی باسی تقریر ہے، وہ جو ٹرک پر کرتے تھے اسی ٹرک سے نیچے اتر کے بھی جو پہلے وزیر اعظم بننے میں فاصلے تھے تب بھی یہی کہتے تھے، اب وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنی تقریر کر کے چلے گئے، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑا تضحیک آمیز رویہ تھا۔ باقی جو بھی سیاسی رہنما موجود تھے تو انہوں نے پھر اس سے واک آؤٹ کیا۔ تو وہ یعنی ایک ڈیمانڈ جو ہے اب اپوزیشن رہنماؤں کی کہ ایسی کوئی پارلیمانی کمیٹی جس کا یہ کام نہ ہو کہ وہ سپروائز اور مانیٹر کرے ساری اس ایفرٹ کو، اور وہ ایکولی ریپریزنٹڈ ہو یعنی اپوزیشن اور رولنگ پارٹی دونوں طرف سے، اس کے علاوہ وہ کسی اور کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا حکومت بھی یہی چاہتی تھی، ظاہر ہے اپوزیشن کی بھی مجبوری ہے کہ جب حکومت نے کرنے کچھ نہیں دینا اور نہ خود کرنا ہے تو پھر اس کمیٹی میں شامل ہونا گویا اس کالک کو جو پی ٹی آئی کی حکومت اپنے چہرے پر ملنا چاہتی ہے وہ یعنی اپوزیشن رہنماؤں کے بھی چہرے پر آ جاتی۔ لہٰذا انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف نے آپس میں کنسلٹ کر کے، اور ان کے درمیان آج کل کنسلٹیشن بڑی فریکوینٹ ہے اس بحران کے حوالے سے، تو اس کا یعنی مکمل عدم تعاون کا اعلان کیا ہے، اور آپس میں باہمی تعاون جو ہے وہ بھرپور ہے۔ لہذا اپنے اپنی حد تک اور کوارڈینیٹ کر کے بھی وہ یعنی مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام وہ گویا اس ریلیف ایفرٹ میں اپنے طور پر سرگرم ہیں۔ لیکن حکومتی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف یعنی جو کووڈ-19 کے خلاف گویا ایفرٹ ہونی چاہیے تھی، انہوں نے ڈائریکٹ کر دیے ایفرٹس تبلیغی جماعت کے خلاف، دیندار لوگوں اور دین پسند جو بھی ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کو ڈیمونائز کرنے پر۔ یعنی آپ یہ متعدد ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں پولیس والے بہت قریب یعنی سینکڑوں کے حساب سے بالکل نارمل حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ مل جل رہے ہیں، ان کو وائرس کا خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں خوراک لینے کے لیے یا جس طرف بھی کوئی اشارہ ہوتا ہے تو عوام امڑ آتے ہیں، ان کو بھی حکومت کو سردرد نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی بلز جمع کرانے کے لیے سینکڑوں کی لمبی قطاریں ہوں تو پھر بھی انہیں پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر 4-5 بندے نماز پڑھ لیں مسجد میں تو انہیں بڑی پریشانی ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کا جو رضاکار ونگ ہے، جب وہ آزادی مارچ تھا تو اس کو ایکٹیو کیا گیا نظم و نسق جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اور عوام کی جو متوقع مشکلات ہو سکتی تھیں اس قسم کے ایفرٹ میں اس کو مینیمائز رکھنے کے لیے انصار الاسلام جن کا نام ہے،
تو حکومت نے اس وقت اس کو باقاعدہ بین کرنے کی کوشش کی اور گویا اسے دہشت گرد تنظیم کے طور پر پیش کیا. لیکن اس کا کنٹراسٹ اب یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب تو اٹھتے بیٹھتے جاگتے ٹائیگرز سے کم بات نہیں کرتے. تو اب انہوں نے گویا ٹائیگرز فورس بنائی. ڈاکٹرز نے پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ مانگا تو ان کو 2 سلوٹ لگوا دیے, پولیس نے 2-4 سپاہیوں نے سلوٹ مار دیے. اللہ اللہ کر کہ اب سلوٹ کسی کو مار دے, ڈاکٹر کو یا پیرامیڈیکل یا میڈیکل سٹاف کو, تو اسے وائرس تو خوفزدہ نہیں ہوتا, وہ پھر بھی آ جاتا ہے. لیکن دوسری طرف یعنی ادھر تو ایڈیکویسی آف یعنی اکوپمنٹس نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے تھی, لیکن دوسری طرف یہ جو ٹائیگر فورس ہے جس کو میں شیرو فورس کہتا ہوں, کیونکہ وہ اپنے پیٹ جو انہوں نے خان صاحب نے رکھا اس کو بھی ٹائیگر اور شیرو ہی کہتے ہیں, تو اپنے کارکنوں کو بھی وہ ٹائیگر اور شیرو ہی کہتے ہیں. تو لہذا ٹائیگر فورس جو پی ٹی آئی کی وہ شیرو فورس ہے. تو شیرو فورس جو ہے اس کے لیے باقاعدہ وردی اور اس کے اوپر باقاعدہ اپنا لوگو سارا نام شام جو ہے وہ چھپوا لیا ہے. یعنی متوقع جس کا وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 3 لاکھ سے زیادہ ٹائیگر فورس کی بھرتی ہوگی, اور اس کے لیے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شرٹ بھی پرنٹ کروائی جائے اور خریدی جائے تو اس کا کروڑوں میں اخراجات آتے ہیں. لہذا یہ ٹائیگر فورس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے, انصار الاسلام تھی جی. تو یہ یعنی حکومت کی غیر سنجیدگی کہ ایک تو پارلیمانی رہنماؤں کو یا اپوزیشن رہنماؤں کو آن بورڈ نہ لینا اور انہیں ایک سنجیدہ حصے دار نہ بنانا, پھر سولو فلائٹ کرنا, پھر جو بھی فنڈز اویلیبل ہیں یا آ رہے ہیں بیرون ملک سے مختلف ایجنسیوں اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سوان WHO وغیرہ, تو وہ فنڈز جو ہیں گویا ہضم یعنی پارٹی بیسز پر کرنے کے لیے ٹائیگر فورس تشکیل دی جا رہی ہے, اور اس کے لیے یعنی وردیاں اور پرنٹ اور لوگو اور شرٹیں وغیرہ بنائی جا رہی ہیں. لیکن ڈاکٹروں کو ایڈیکویٹ اکوپمنٹس نہیں دیا جا رہا, نہ ایڈیکویٹ اکوپمنٹس یا ٹیسٹنگ کٹس ایڈیکویٹس ہیں. تو اسی طرح وہ جو ریسکیو ایفرٹ کرنے والے کارکن ہیں یعنی جو وہ 2211 یا کیا اس کا نام ہے, تو ان کو بھی وہ نہیں دیا گیا. اور اکثر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ویڈیوز کہ وہ مریضوں کو اٹھانے جاتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں انہیں ہاتھ لگانے سے, اور بعض کا تو عام آدمی جو ہیں وہ پھر یہ رسک لے لیتے ہیں. تو یہ سنجیدگی کا عالم ہے. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز نے تقریباً 1.34 بلین کی چینی جو ہے حضرت جہانگیر ترین سے خرید کے رکھ لی ہے, اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو بھی آؤٹ لیٹس ہیں وہاں سے سفارش پر وہ بھی PTI اورینٹڈ لوگوں کو ہی مہیا ہو سکتے ہیں, باقی لوگ جو ہیں گویا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ یعنی سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب اس ملک پر ایک عذاب کی صورت میں ان کا نزول ہوا ہے, اور وہ عذاب نازل کرنے میں آل سامری نے اپنی پوری محنت کی ہے جی. تو بہرحال مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی طرح جتنی ایفرٹ ہو سکتی ہے کر رہے ہیں. 10,000 آپ کو پتہ ہے کہ ماسک وغیرہ, وینٹیلیٹرز اور N95 ماسک اور یعنی اس طرح کے جو بھی یعنی ہزاروں کے حساب سے ڈاکٹروں کے لیے بھی پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹس وغیرہ جو ہیں انہوں نے آلریڈی تقسیم کیے ہیں, اور لوگوں کو گھروں تک اپنی تنظیموں کو دونوں پارٹیاں متحرک کر کے جو اپنے یعنی ایک جو ریلیف ایفرٹ ہے اپنے حد تک اس کے لیے وہ کوشاں بھی ہیں, اور آن گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف PTI حکومت جو ہے جس کے پاس یعنی وسائل ہونے چاہیے اور جنہیں زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے, بلکہ وہ اگر اپوزیشن کو ساتھ ملائیں تو گویا یعنی ریلیف ایفرٹ جو ہے زیادہ میننگ فل ہوتی ہے, زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. لیکن این خیال است و محال است و جنوں کہ خان صاحب سے اس قسم کی اچھائی کی توقع کرنا گویا یعنی ایک احمقوں کی جنت میں رہنے کے قابل ہے کہ مترادف ہے. تو بہرحال جی اللہ کرے کہ اس صورتحال سے اس ملک کو نجات ملے. پھر ڈائکاٹومی رادر ٹرائکاٹومی آف پاور ہے.
اس پر ایک علیحدہ پروگرام کرتے ہیں کہ خان صاحب اور باجوہ صاحب اور کیا صورتحال ہے. تو بہرحال اپوزیشن رہنماؤں نے اپنی سی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں ان کی سوئی ہمیشہ کی طرح حماقت پر اڑی ہوئی ہے، اور نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. اگر کوئی یعنی کسی بھی طرح کی ایفرٹ ہو، جیسے لاک ڈاؤن وغیرہ ہی ہے مثلا، تو وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے یا نہیں کریں گے. اب اللہ جانے کہ وہ کس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں. یار ٹی وی کبھی دیکھ لیا کریں یا کبھی بیوی سے پوچھ لیا کریں، کیونکہ وہ تو روحانی آنکھ بھی رکھتی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور عوام کیوں بلک رہے ہیں. تو اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی آفت آتی ہے اور وہ اگر خدا نخواستہ عذاب الہی کے حوالے سے سمجھے، تو اس میں پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی، یعنی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے کہ وہ یعنی انہوں نے مزاحمت نہیں کی ہوتی برائی کے خلاف. تو جب یہ برائی اس ملک پر امپوز کی جا رہی تھی، تو جو لوگ ہراول دستہ خاص پر میڈیا میں تھے تو وہ اپنا ٹیسٹ اب لے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ظاہر حاضری ہوتی رہے گی. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.